بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. ان الفاظ مبارکہ سے 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. جیسا کہ کل کی گفتگو میں آپ نے سنا، غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی. تبوک کا سفر یا غزوہ مشکل تو بہت تھا، لیکن وہاں پہ لڑائی نہیں ہوئی. دشمن ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، لڑائی نہیں ہوئی. اس طرح مسلمان ایک طرح کی کامیابی پا کے واپس آئے. جب واپس آئے تو منافقین، یہ پہلا لفظ جو ہے 11ویں پارے کا، یعتذرون، عذر پیش کرنے لگے. طرح طرح کے آ کے بہانے پیش کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم فلاں وجہ سے رہ گئے، فلاں وجہ سے رہ گئے. فرمایا آپ انہیں کہہ دیں کہ بہانے پیش نہ کرو، ہم نے تمہاری کوئی بات نہیں ماننی. اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دی ہیں. اب تمہارا کردار زیر نگرانی رہے گا. آئندہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. فرمایا کہ وہ قسمیں کھا کھا کے آپ کے سامنے بہانے پیش کریں گے، تو آپ انہیں کہیں کہ قسمیں نہ کھاؤ. یہاں یہ بھی ذکر آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تھے تو منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے کہ مسلمانوں کی قوت، یہ شان و شوکت ہے مسجد کی وجہ سے. ہم ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایک مسجد بنا لیتے ہیں اور شبہ نہ ہو، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا افتتاح کرواتے ہیں. آپ کے سامنے انہوں نے بات رکھی تو آپ نے فرمایا واپسی پہ دیکھیں گے. جب آپ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد تو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، وہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بنائی گئی، نہ عبادت کے لیے. لہذا آپ نہ وہاں جائیں اور نہ ان کے اس طرح کے کسی معاملے میں شرکت کریں. اس کا نام اللہ نے مسجد زرار رکھ دیا. زرار کا معنی ہوتا ہے نقصان دینا، تکلیف دینا. اب حالانکہ مسجد بظاہر بڑا نیک کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد نیکی کے لیے نہیں بنائی گئی، نقصان کے لیے بنائی گئی. لہذا حضرت نے حکم فرمایا اور اس مسجد کو گرا دیا گیا. اسی علاقے میں ایک مسجد اور تھی پہلے سے، اس کا نام ہے مسجد قباء. اللہ نے فرمایا وہاں کے لوگ اچھے ہیں اور نیکی کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے، آپ وہاں جایا کریں. تو جناب کی عادت تھی کہ ہر ہفتے جاتے، اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جو بندہ اپنی رہائش سے وضو کر کے آئے، مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ مسجد نبوی سے جس طرف قبلے کا رخ ہے، اس طرف پیدل کوئی 20-25 منٹ کا راستہ ہے مسجد قباء کا. لہذا اس مسجد کی اللہ نے فضیلت بیان فرمائی. پھر فرمایا اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا، ان کی جانیں اور ان کے مال مانگ لیے ہیں، بدلے میں جنت ہوگی. یہ سودا فرمایا، یہ سودا اللہ کا سچا اور پکا ہے. اور یہ سودا صرف قرآن میں نہیں کیا، اس سے پہلے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، لیکن پہلے والوں نے ایمان قبول نہیں کیا. پھر آگے چونکہ سورۃ التوبہ ہے، اور میں نے گزارش کی تھی کل
کہ توبہ سے مراد یہ ہے کہ 3 صحابہ کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کے نام کیا ہیں؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ الواقفی اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ ان 3 کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے اس کا نام ہے سورۃ توبہ۔ ان 3 کی توبہ کا واقعہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافق اپنے عذر پیش کرنے لگے۔ یہ 3 صحابہ آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی عذر نہیں، ہم بلا وجہ پیچھے رہے، ہماری حالت بھی اچھی تھی، پریشانی بھی کوئی نہیں تھی، بس ویسے ہی پیچھے رہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے چونکہ سچ کہا ہے تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا۔ لہذا چند دن گزرے کہ مسلمانوں سے فرمایا کہ ان کے ساتھ بات چیت نہ کیا کرو، سوشل بائیکاٹ۔ پھر چند دنوں کے بعد ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، بلا طلاق کے علیحدگی، یہ بھی ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو زمین باوجود وسعت کے تنگ نظر آنے لگی، اور اس دوران یہ بھی ہوا کہ باہر کے کسی غیر مسلم بادشاہ کا خط آیا۔ خط میں یہ لکھا تھا جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تم تینوں کا بائیکاٹ کر دیا، لہذا تم تینوں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے یقین کر لیا کہ یہ آزمائش پر ایک اور آزمائش ہے، میں نے اس خط کو پھاڑ کے تندور میں پھینک دیا۔ 50 دن اور راتیں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی جن کا معاملہ پیچھے چھوڑا گیا ہے، لہذا یہ بڑے خوش ہوئے۔ اس لیے اگلی آیت میں ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سچ کو اختیار کرنا ہے، اس حوالے سے اللہ نے یہاں فرمایا۔ تو یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے تناظر میں کئی دفعہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک پیشہ ہے وکلاء کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے موکل کا ساتھ دینا، وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، کیوں؟ ہمارا یہ کاروبار ہے۔ دیکھیں کاروبار کریں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لہذا سچ کا کاروبار کریں، جھوٹ کا کاروبار نہ کریں۔ ہاں اگر اس کے معاملے کو دبا کے خلط ملط کر کے جھوٹا بنا دیا گیا ہے، حقیقت میں وہ سچ ہے، پھر اس کا ساتھ دیں۔ اگلی آیات میں کہ اہل ایمان سب کے لیے شایع نہیں کہ جہاد کے لیے یا کسی اور معاملے پہ لگ جائیں، بلکہ ان میں سے چند لوگ ایسے رہنے چاہیے جو دین کا علم اور فقہ حاصل کریں۔ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ سورۃ التوبہ کے بعد آج کے بیان میں دوسری اور آخری سورت ہے سورہ یونس۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے اور ان کا نام ہے یونس بن متہ۔ یہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم ابن مریم، یہ دو انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی نسبت ان کے نام کی والدہ کے ساتھ ہے۔ یونس بن متہ والدہ ہے ان کی، حضرت مسیح کی مریم جو ہے والدہ ہے، باقی جتنے ہیں ان کی نسبت والد کی طرف ہوتی ہے۔ عراق میں موصل کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ ایک بستی تھی نینوا، وہاں انہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے بعد اور حضرت عیسیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے۔ ان کے واقعات کا ایک حصہ تو آگے سورہ صافات میں آتا ہے، یہاں بھی کچھ حصہ ہے سورت کے آخر میں،
سورت مکی ہے اس لیے اس کے مضامین مکی ہیں۔ مکی مضامین کیا ہوتے ہیں؟ فکر آخرت، حشر نشر، قرآن کی صداقت، توحید اور منکرین رسالت کا رد، اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے۔ لہذا اس کے بھی ایسے ہی مضامین ہیں۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے نئے سرے سے بنایا دوبارہ بھی بنا لے گا۔ اس نے سورج بنایا، اس نے چاند بنایا، اس نے ان کے حساب مقرر کیے، اس نے دن بنایا، اس نے رات بنائی، یا فرمایا اس نے نیکوں کے لیے جنت بنائی۔ جب نیک لوگ جنت میں ہوں گے ایک دوسرے سے ملیں گے تو ملاقات کا تحفہ ہوگا سلام۔ حدیث میں آتا ہے کہ سلام جنت کا تحفہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، فرشتے بیٹھے ہوئے تھے ایک جماعت، اللہ نے فرمایا انہیں جا کے کہیں السلام علیکم۔ جا کے کہا، فرمایا انہوں نے کیا کہا جی وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ فرمایا یہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا ملاقات کا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ جنت سے آیا ہے، جنت تک اہل ایمان کے ساتھ ہی رہے گا۔ فرمایا جب جنتی ملیں گے سلام کہیں گے، اور جب بھی مجلس ختم ہوگی تو آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جنتیوں کا کلام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا۔ فرمایا انسان کی عجب عادت ہے کہ ہم اسے اگر تنگیوں کے بعد، اگر آسانیوں کے بعد تنگی دیں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر آسانیاں دیں تو پھر تکبر میں آ جاتا ہے، اتراتا ہے۔ انسان کی عادت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائی۔ فرمایا انہیں کہہ دو کون تمہیں آسمانوں زمینوں سے رزق دیتا ہے، یا سما اور بصر کا مالک کون ہے، مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے، اور کائنات کے سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہو کہ اللہ کرتا ہے، وہی نئے سرے سے بنانے والا ہے اور وہی تمہیں دوبارہ اٹھانے والا ہے۔ پھر اگلی آیات میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے نیک بندوں کا۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے۔ اولیاء اللہ کی شان ہے یہ کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف نہ آخرت میں کوئی غم۔ لیکن اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں وہ اگلی آیت میں بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائیں اور پرہیزگاری کریں۔ جس کے اندر ایمان نہیں اس کے بارے میں چاہے کیسی باتیں مشہور ہو، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم اس کو اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ اور جو متقی اور پرہیزگار نہیں، ہم اس کو بھی اللہ کا ولی نہیں مانتے، چاہے اس کی کیسی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی۔ اللہ کے ولی وہ ہے جو متقین اور پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری کے بغیر اللہ کا قرب مل ہی نہیں سکتا۔ اور جب کوئی اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کی اس طرح مدد اور حمایت فرماتے ہیں۔ اگلی آیات میں کچھ تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، پھر حضرت موسیٰ کی قوم کا، پہلے فرعون کے ساتھ مقابلہ ہے یہاں، اور پھر بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کے معاملات یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا حضرت یونس کے نام پہ ہے یہ سورت۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ناراض ہو کے بستی سے چلے گئے، کہنے لگے کہ تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ ابھی اللہ نے اپنے نبی کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ پہلے ہی چلے گئے۔ لہذا آگے جا کے پھر اللہ کا حکم آیا
کہ سمندر یا دریا کا سفر کیا، کشتی میں سوار ہوئے، پورا ڈالا گیا، پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے، یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں سورہ صافات میں۔ یہاں کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی چلے گئے، بعد میں عذاب آ گیا، قریب دیکھا عذاب، قریب 1/3 یا 2/3 میل کہتے ہیں رہ گیا تھا عذاب، تو قوم ساری اکٹھی ہو گئی، گہرے بادل کالے، اندھیرا چھا گیا، سارے لوگ مرد عورتیں بچے سارے میدان میں آ گئے، اور بعض روایات میں جانوروں کو بھی لے آئے، گڑ گڑا کے عاجزی سے اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا اور فرمایا کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس نے عذاب کو دیکھ کے اللہ سے معافی مانگی ہو اور اسے معافی مل گئی ہو سوائے قوم یونس کے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر ایک عرصے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، پھر انہیں حکم دیا کہ اسی قوم کی طرف دوبارہ آ جائے۔ یہ تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ سورۃ مبارکہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی۔ پہلے تو فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سوا اس کو نہ پکاریں جو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو اسے اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ آپ کو وہ خیر دینا چاہے تو اللہ کی خیر کو آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ تو یہاں بات یہ سمجھائی کہ سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں جو سب سے اعلیٰ ہستی ہے مخلوقات میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ان کی مثال دے کے بات سمجھائی کہ اگر ان کا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر عام انسانوں کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں بطور مثال آپ کا ذکر کر کے عقیدہ سمجھا دیا۔ تو یہاں پہ سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ ہود کی 5 آیات ہیں اس پارے میں، اور پارہ ختم ہوتا ہے اور پھر اگلا پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ ہود اور اگلے پارے کے مضامین کو ہم کل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہاں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔